کہتے ہیں خواتین کے مسائل کا حل خواتین سے زیادہ بہتر طریقے سے کوئی نہیں نکال سکتا، اور ڈیفینیٹلی ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی ہمارے گھر میں کبھی نہ کبھی کوئی معاملہ کسی بچی کے ساتھ یا کسی بہن بیٹی کے ساتھ پیش آ جائے تو سب سے پہلے والد کے بجائے والدہ کا انتخاب کرتی ہے اپنی بات سمجھانے کے لیے، اپنے ساتھ ہوئے کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے یا بڑے سے بڑے ایشو کو بھی بیان کرنے کے لیے۔ تو ایسے میں یہ جو سارا سیناریو ہے اور اس وقت قوم جس ذہنی اذیت میں مبتلا ہے، اس بارے میں بات کرنے کے لیے ہم نے رابطہ کیا انٹرنیشنل مسلم ویمن یونین کی پریزیڈنٹ اور فارمر پارلیمنٹیرین ڈاکٹر سمیحہ راحیل قاضی صاحبہ سے۔ ان کے ساتھ میں موجود ہوں، ذرا ان سے جانتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے ہاں ہر سال 1.5 سال بعد اس قسم کے واقعات رونما ہوتے ہیں۔ ایک سانحہ ہم بلاتے ہیں، دوسرا سانحہ جو ہے وہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے، لیکن ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں جہاں پر ہم لوگ پچھلے کیسز میں کھڑے تھے۔ ڈاکٹر صاحبہ، کیا ریزنز آپ کو نظر آتی ہے کہ سال بعد 1.5 سال بعد ایسا ہی کوئی اندوہناک واقعہ ہماری آنکھوں کے سامنے ایک بار پھر سے آتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذریعہ وہ کہتے ہیں نا، ایسے دردناک واقعہ ہے اور سانحہ ہے ہمارے ملک میں کہ ہمیں اپنے جو جگہ استاد کو لوگ نا باپ کی حیثیت دیتے ہیں، اور خاص طور پر ہمارے معاشرے میں بچیاں، اور جو بہاولپور کا علاقہ ہے یہ بہت زیادہ یعنی ہمارا بہت ہی دینی مزاج ہے، اس کا جو روایتی ایک مزاج ہے، تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں نا بہت احتیاط کے ساتھ یہ ساری چیزیں ڈیل کرنی چاہیے۔ میڈیا کو خاص طور پر بہت زیادہ ذمہ دارانہ رویہ اختیار کرنا چاہیے کہ عورتوں کی تعلیم کے لیے ویسے ہی مواقع بہت زیادہ کم ہیں، اور جب اس طرح کے سینسٹیو واقعات کو اس طرح سے اچھالا جاتا ہے تو جو بھی آپ نے کہا ہے کہ واقعات جو ہیں مسلسل بڑھ رہے ہیں، وہ کم نہیں ہو رہے۔ اس کی کم نہ ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ نا سنسنی خیز جو خبریں ہیں اس کو ہائی لائٹ کرتا ہے، اس کو بڑے شوق سے سنتا ہے، اس کی ریٹنگ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، بغیر اس کے جج کیے ہوئے کہ ان بچیوں کے گھروں کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی، اس علاقے میں، اس شہر میں کیا حالت ہوگی لوگوں کی۔ میرا خود چونکہ واقفیت ہے، بہت سارے قریبی لوگوں سے میں نے اس کے واقعے کے بارے میں اور اس کی سینسٹیوٹی کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں اتنا بڑا ادارہ ہے، اس میں پورے پاکستان میں اس طرح کے واقعات یعنی بہت رپورٹ ہو رہے ہیں، اور اس کو ہمیں رپورٹ کرنا چاہیے، اس کو انڈر دا کارپٹ نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس کے ڈیل کرنے کے بھی کچھ طریقے ہیں نا۔ آپ پارلیمنٹیرین بھی رہی ہیں، مجھے یہ بتائیے کہ کیا ہمارے پاس ایسے قوانین موجود ہیں جس میں خواتین کا تحفظ اس لحاظ سے انہیں میسر ہو؟ پروٹیکشن بل اور اس ٹائپ کی چیزیں آتی ہیں، لیکن قوانین تو کوئی چیز نہیں ہے نا جب تک کہ اس کا نفاذ نہ ہو، جب تک آپ کی عدلیہ، جب تک آپ کی انتظامیہ، جب تک آپ کے معاشرتی رویے، سب سے زیادہ ضرورت ہے ہمیں اب معاشرے کو جوڑ کے رکھنے کی کہ وہ اس کے لیے سدباب کرے، سخت سزائیں دینی چاہیے۔ دیکھیں، ہم جب کہہ دیتے ہیں نا کہ جو ریپ کے مجرم ہیں ان کو سرعام آپ پھانسی کیوں نہیں دیتے، تو ہماری NGOs کھڑی ہو جاتی ہیں کہ جی کیپٹل پنشمنٹ کے ہم خلاف ہیں۔ مجرم کو تحفظ دیتا ہے ہمارا معاشرہ اور ہمارا قانون بھی، ان کو عبرتناک سزائیں دی جائیں۔ اور دیکھیں، جب تک آپ کا جرم ثابت نہ ہو جائے تو آپ اس وقت ایسے چیزوں کو اچھال۔ اب کل ہی وہ میں ان سے پتہ کر رہی تھی، کہہ رہے تھے جی 5500 ویڈیوز، 5500 کدھر سے انہوں نے ابھی انہوں نے نہ اس کو انویسٹیگیٹ کیا ہے، نہ وہ نظر آ رہی ہیں، نہ وہ، اور آپ نے اس یونیورسٹی کے پورے بچیوں کو ولنریبل بنا دیا۔ ان کے ماں باپ پر کیا گزر رہی ہوگی، جو بچیاں ان کی منگنیاں ہوئی ہوں گی، شادیاں ہوئی ہوں گی، ان کے رشتے ہوئے ہوں گے، وہ ایک سوال مبتلا ہوں گے۔ اچھا، لیکن آپ نے بھی جو لیجسلیشن کی بات کی نا، جس پہ آپ ابھی غور فرما رہی تھی، میرا وہاں پہ کوشچن یہ ہے کہ جس ملک میں ایوان بالا میں بیٹھے وزراء، خواجہ آصف کی میں بات کر رہی ہوں، بطور وزیر کی حیثیت سے وزیر دفاع ہیں، اگر وہ اس قسم کے بیانات پارلیمنٹ میں بیٹھ کر دیں گے اور خواتین پارلیمنٹیرین کے بارے میں بات کریں گے، تو وہاں پہ کون سا نفاذ، کون سی عملداری؟ خواجہ آصف صاحب، لیکن اکثر ان کے منہ سے ہم اس طرح کی بات سن لیتے ہیں۔ انہوں نے پہلے بھی وہ شیریں مظاہری صاحبہ کو ایک ریمارک دے دیا تھا، تو میں سمجھتی ہوں کہ جو لوگ بھی نا
اپنی خاص طور پر اتنے سینسٹیو علاقے میں جب آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ پارلیمنٹ میں تو آپ کی ہر کم سے کم چیز پارلیمنٹ کا تقدس تو نہ پامال کریں، کیمرہ ہو رہا ہے، تو ضرور میری بھی درخواست ہے ان کے، میرے بڑے ہیں، میں ان سے بڑی الفاظ کا چناؤ تھوڑا مناسب رکھا جائے، درخواست کرتی ہوں کہ وہ اپنے واپس لے لیں الفاظ اور وہ ان سے معافی مانگیں۔ دیکھیں پارلیمنٹیرین کسی بھی اس میں ہو، میں نے 5 سال گزارے ہیں، ہم نے بڑی عزت اور احترام کمایا ہے، خود اپنا کردار بھی اس طرح ہونا چاہیے کہ کوئی آپ کے اوپر انگلی نہ اٹھا سکے۔ بطور ایک استاد آپ کی بہت خدمات ہیں سوسائٹی کے لیے، استاد اور شاگرد کا جو رشتہ ہوتا ہے نا، بڑا ہی پیارا، بڑا ہی لحاظ والا، بڑا ہی احترام والا، ایک مقدس رشتہ ہوتا ہے، اگر میں اس کو بڑے آسان سے الفاظ میں بیان کروں۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں یہ جو لحاظ کی چادر ہے نا، وہ سرکتی سرکتی ایک دور کسی درخت کی ٹہنیوں پر جا پہنچی ہے کہ جہاں پہ اگر اس کو واپس آپ کھینچے گی نا تو پھٹنے کا نام لیتی ہے۔ مطلب یہاں پہ مرد اساتذہ اور خواتین شاگرد، فیمیل جو اسٹوڈنٹس ہیں، ان کے درمیان جو اس وقت سوسائٹی کا ماحول ہے وہ، یا پھر فیمیل ٹیچرز اور میل اسٹوڈنٹس کہ اب ہمارے ہاں وہ رشتہ، وہ تقدس ختم ہوتا ہے۔ Who is responsible for this؟ سب سے آسان اس کا حل یہ کہ آپ اپنے معاشرتی اقدار، اپنے دینی اقدار، اس کے مطابق اپنے بچیوں کو خاص طور پر ولنریبل ہوتی ہیں، ان کے لیے الگ انسٹیٹیوٹس قائم کریں۔ اگر وہ نہیں کر سکتے تو پھر اس طرح کا ماحول ہو، سازگار ماحول فراہم کیا جائے، سازگار ماحول ہو کہ لڑکوں کو مرد پڑھائیں اور لڑکیوں کو بالکل کچھ ایسا ماحول کہ ان کی عزتیں محفوظ زیادہ ہیں۔ الحمدللہ ہمارے ہاں خواتین اساتذہ کی کوئی کمی نہیں ہے۔ پرائمری ایجوکیشن اب عالمی طور پر گلوبل، یعنی آپ کے UN کے ادارے کہتے ہیں کہ جی پرائمری ایجوکیشن فیمیل ٹیچرز بہت اچھا کر سکتی ہیں۔